So I think everyone has seen the detailed introduction that has been shared in the group. And Jahangir Saab is very renowned in his academic quarters, and people know him because of his work. And his organization is there listed in front of you. You can also check that and details about it. And Jahangir Saab is going to be speaking with us today. And sir, I won't like to take more of your time, and I would like you to start. And I would like you to introduce yourself as well, because the way you introduce yourself, I'm sure I can't do justice to that. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulihil Kareem, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, adada khalqihi wa zinati arshihi wa qada nafsihi wa midada kalimati. Well, I'm really happy to be here, and we've been talking about such a program with Ms. Aisha for quite a while now. And as far as introducing myself is concerned, I think the only person who could do really justice would be my mother. And she would be the best person to go on and on about me forever. All I would say is I've been working for education reform since 1992, which makes me somewhat of a veteran. And I'm going to share today what my views are about rethinking education in Pakistan. For the benefit of the major audience, we'll continue this in Urdu, but we welcome any questions in English as well. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم تعلیم کو اصلاح کرنے نکلتے ہیں اور تعلیم کی اصلاح کے حوالے سے جو پچھلے اتنے سالوں میں کام ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ مخلصانہ کوششیں، شاید کافی زیادہ غیر مخلص کوششیں بھی ہوئیں، کافی اچھی کام ہوئے، لیکن آج بھی ہم کسی سیٹسفیکٹری لیول پر نہیں پہنچے۔ ایجوکیشن کا اور اس کی اصلاح کا موضوع ایسا طویل ہے کہ یہ جو 40 منٹ عطا ہوئے ہیں ہم اس میں صرف آج اس کو شروع کریں گے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم شروع کر دیں گے اس بحث کو، اور اللہ نے چاہا تو ری تھنکنگ ایجوکیشن کے نام پہ ہم اپنی ایک سیریز رکھیں گے جاری، جس میں کہ ہم ان موضوعات کو اور سوالات کو لیتے رہیں گے۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے تعلیم کی اصلاح کی، تو پہلے یاد رکھیے کہ جب پاکستان وجود میں ابھی نہیں آیا تھا، ہم ایک محکوم، ایک مفتوح، ایک غلام قوم تھے، اور اس غلام قوم کے اوپر نظام تعلیم جو تھے وہ 3 طرح کے موجود تھے، اور 2 جو اس پہ مسلط کر دیے اور ایک اس کی اجازت دے دی۔ یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ جو لوگ بھی تعلیم میں اصلاح کا کام سمجھنا چاہتے ہیں، اور اتنے کم وقت میں خاص طور پہ، تو یہ سمجھ لیجئے کہ 2 نظام مسلط ہو گئے، ایک ہم نے کہہ لیں کہ اجازت مل گئی اپنے فاتحین کی طرف سے۔ ایک نظام تعلیم تھا جو ایلیٹ کلاس کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایلیٹ کلاس اصل میں مڈل مینجمنٹ ہوتی ہے۔ جب استعمار آتا ہے، جب کولونیلزم آتا ہے، تو کولونسٹ جو ہوتا ہے وہ حکومت کرنے کے لیے اس کو لوکل لوگوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور ان لوکل لوگوں کو اپنی فکر میں رنگنے کے لیے انہوں نے ایسے کالجز، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا پرانے کالجز ہیں، ایچسن ہے لاہور میں، کانوینٹ سکولز ہیں، مشنری سکولز ہیں، اور دہرادون ہے مشہور۔ جس طرح انڈیا میں بہت سے ایسے کالجز بنائے جہاں پر کہ اس مڈل مینجمنٹ کو جن کے ذریعے سے حکومت کرنی تھی، ان کے بچوں کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار کیا۔ اس کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں مکالس چلڈرن، لال مکالے کے نام پہ، کہ دیکھنے میں تو دے ول بی انڈینز، لیکن فکر اور سوچ میں وہ انگریز ہوں گے، انگریز یا جیسے چاہتا ہے ویسے ہوں گے۔ ایک یہ ایلیٹ کلاس سسٹم تھا۔ دوسرا سسٹم جو بنایا گیا تھا، وہ نظام ایسا بنایا گیا تھا کہ جو بے تحاشا کارخانوں میں اور دفتروں میں اور فیکٹریوں میں اور ریلوے میں اور پولیس میں اور تھانوں میں، یہ ان ڈپارٹمنٹس میں جو کلرک تیار کرنے تھے، ان کے پاس وہ اعلیٰ تعلیم یا درجے کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے حکومت کرنی تھی۔
تو دوسرے درجے کے لوگ ایک تیار کیے جائے، جس کو ہمارے ہاں جو کلرک بادشاہ کہتے ہیں، وہ کلرکس، وہ مینیجر، سپروائزر، جنہوں نے کہ مشینری جو اسٹیٹ کی تھی وہ چلانی تھی اور ہیلپ کرنے کے لیے، so that the colonial system will flourish very well, it will run smoothly. تو ایک ایلیٹ کلاس ہو گیا، اس کے نیچے ایک وہ کلرکوں کے لیے تیار کر دیا گیا، اور اس سے نیچے کیا ایک طرف آلٹرنیٹ سسٹم تھا کہ مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام تھا، مسلمانوں کا جو تدریسی نظم تھا، اس کو تو ختم کر دیا گیا، اس کو زمین بوس کر دیا گیا، اس کو مکمل طور پر بند کروا دیا گیا۔ وہ تعلیمی نظام جو صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، جو اپنی جگہ پہ انٹلیکچوئلز پیدا کر رہا تھا، جو شاعر پیدا کر رہا تھا، جو خطیب پیدا کر رہا تھا، جو صرف علماء ہی نہیں بلکہ جو ہر شعبہ زندگی کے اندر، فنون کے اندر، سارے ڈسپلنز کے اندر جو بنیادی نظام تھا، جو جامعات تھیں، وہ بند کر دیا گیا۔ اگر آپ نے پرانی مساجد دیکھی ہے مغل دور کی، لاہور میں جیسے بادشاہی مسجد ہے، تو اس مسجد کے احاطے میں درجنوں کمرے ہوتے ہیں، سینکڑوں کمرے ہوتے ہیں، اور یہ سارے کمروں کے کیا تک تھا، کیونکہ یہ جامعات ہیں بڑی بڑی جو کہ مسلمانوں کی تھی، یہ تو بند کر دی۔ دو میں نے کہا تعلیمی نظام آ کے مسلط کر دیے گئے، جس پہ مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے علماء نے اور تمام طبقات کو ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ ایک دینی نظام، تاکہ مسلمانوں کی دینی، ان کی ایمانی تربیت ہو سکے، ان میں یہ تو نہیں ان کو ہونے دیں گے کہ وہ دوبارہ سے سوسائٹی میں کوئی موقع بڑا لے لیں، یا وہاں کے پڑھے ہوئے لوگ کو ایک مدرسے کی اجازت یا اس طرح کے مدارس کی اجازت دے دی گئی جس میں تحفیظ دین تو ہو جائے، دینی علوم تو پڑھائے جائیں، مسلمانوں کی مذہبی قیادت تو پیدا ہو جائے، لیکن وہ قیادت کا رول جو ہے وہ صرف دینی امور تک محدود رہے۔ یہ تین طرح کے نظام ہمارے ہاں رائج تھے جس وقت ہم پاکستان وجود میں آتا ہے۔ پاکستان وجود میں آتا ہے تو قائد اعظم رحم اللہ جو ہیں، وہ ان کی ہدایت پر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بنایا جاتا ہے، اور وہ مشہور جو ایک جرنلسٹ بھی تھے، معلم بھی تھے، محمد اسد صاحب کو اس کا چارج دیا جاتا ہے کہ تعلیمی نظام کو اور پاکستان کو، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، تو اس کی مراد یہ ہے کہ پاکستان کو، ان کو انسٹرکشنز یہ تھی کہ پاکستان کو ایک آئیڈیل ماڈرن مسلم اسٹیٹ کیسے بنایا جائے، کیونکہ یہ تاریخ میں مدینہ منورہ کے بعد پہلی مرتبہ ایک ایسا موقع آیا تھا کہ ایک اسٹیٹ ہی بنائی گئی پوری کی پوری کہ یہاں پر مسلمان اپنی مرضی سے اپنے مذہب، اپنے دین کے مطابق جی سکیں۔ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہوا، لیکن اس کی دو سفارشات بہت بڑی مشہور ہیں اور جو واضح ہیں، اور اس پہ اس وقت بہت زیادہ شور شبرابہ ہوا۔ وہ دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ تھی کہ جتنے لوگوں کو مغلوں یا ہندوستانیوں کے خلاف غداری کے عوض زمینیں جاگیریں دی گئی ہیں، وہ ان سے واپس لے لی جائیں۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ تھا، جو اصل چیز ہمارے سے ریلیونٹ ہے، کہ جو بھی تعلیمی ادارے موجود ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، چاہے اس میں، کیونکہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ میرا دشمن میرے بچوں کی تربیت کرے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے دشمن، جن لوگوں نے ہم سے علاقہ بھی چھینا، حکومت بھی لے لی، اور جو کچھ انہوں نے کیا، وہ جا کے میرے سب سے اچھی کتاب اس کے لیے جو ہے وہ دی ایرا آف ڈارکنیس ہے، جو کتاب ششی تھرور صاحب کی، کہ انگریز نے کیا کیا انڈیا کے ساتھ، اس بر صغیر کے ساتھ، اس ہی کو اجازت رہے، اس ہی کا یہ اختیار رہے کہ وہ پڑھائے ہمارے بچوں کو، اس کا ڈیزائن نظام، اس کے دور کا مسلط ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہمارے اوپر رہے، یہ کوئی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ٹرائی اسٹریم نظام یہی چلتا رہا، اور یہی آج تک with minor modifications اور cosmetic modifications، یعنی کہ سطحی قسم کی تبدیلیوں کے ساتھ یہ آج تک رائج ہے۔ میرا یہ مدعا سننے کے بعد ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ بڑا ڈپریسنگ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔
دیکھیے اگر آنکھیں کھول کے اگر آپ بیماری یا مرض یا برائی کی تشخیص نہیں کریں گے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ڈینائل میں ہی رہیں گے تو پھر تو کبھی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکے گی. اس مرض کو ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کیجئے کہ مسئلہ یہ ہے. یہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں. اتنے کم میرے پاس الفاظ جو ٹائم تھا اس میں آپ کو بیان کر دیا. اب اگر ہم نے اس کا سولوشن نکالنا ہے تو سب سے پہلے کرنا یہ پڑے گا کہ ہمیں نیشنل لرننگ آبجیکٹیوز بنانے پڑے گے. جب کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو یو پرائمریلی بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. آپ اس کے کو تھنک تھرو کرتے اس کا انجام کیا ہوگا, اس کے مقاصد کے تحت اس کی آخری منزل کیا ہے. ہمیں آخری منزل نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں یار یہ اسکول میں کمپیوٹر نہیں ہوتے, دنیا بھر میں بڑے کمپیوٹر ہیں جی, ہم کمپیوٹر لگا دیتے ہیں جی. ہم نا ہمارے نظام کے اندر جی یہ ایک نصاب ہونا چاہیے جی, سب دنیا میں ہمارے پورے ملک میں ایک کتاب لگا دو جی. اس کے ٹیکنیکلٹیز, اس کے اندر جو مشکلات آئیں گی, جو اس کے برے اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے, بالکل سوچے سمجھے بغیر ہم چینجز لے کے آنا چاہتے ہیں. ہمیں چینج کرنے کی تربیت حاصل کرنی ہوگی. اور اسکلز کے خاص طور پہ پلیٹ فارم پہ میں یہ بات پھر سے کہوں گا کہ دیکھیے جب بھی آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں اس چینج کے لیے بھی کچھ سیکھنا پڑتا ہے. محض چینج برائے چینج نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے بڑا خوبصورت ایک ویسٹ کوٹ دیکھا ہے جی, اور کوٹ بڑا زبردست ڈیزائن والا تھا, بس مجھے آج ہی خریدنا ہے, آج ہی پہننا ہے. آج آپ نے خرید لیا, جب پہنا پتہ لگا کہ جون جولائی کی گرمی ہے اور اس میں آپ نے 100% وول کا گرم کوٹ لے لیا اور آپ شام کو بیمار ہو گئے گرمی سے, پسینے سے آپ گھجر ہو گئے. چینج کو سیکھنا ہوتا ہے. جو چینج اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کی تمیز اور اس کے آداب سیکھنے ہوتے ہیں. تو آئیے ہم اس کی بنیادی ادب کی طرف چلتے ہیں. پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہمیں نیشنل لرننگ آبجیکٹیوز ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا سب سے پہلے کہ ہم اس نظام تعلیم سے کس طرح کے افراد پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان میں کون کون سی صلاحیات بنیادی طور پہ جو تمام میں ہونی چاہیے. حب الوطنی ہے, اگر اس میں ایمان ہے, اس میں نیکوکاری ہے, اس میں اچھے اخلاق ہیں, اس میں لا کی کو ابائڈ کرنا ہے. یہ کون سی صفات ہیں جو اس نظام کی تعلیم کے ذریعے سے گزرنے کے بعد ہم کس طرح کا شخص تیار کرنا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں میں سے جو ہم اس نظام تعلیم میں آج بچے اسکول جائیں گے اور 15-18 سال کے بعد جب وہ فارغ ہوں گے ان اداروں سے, تو ان اداروں سے جو لوگ نکلیں گے اس میں ہمیں کتنے ڈاکٹر چاہیے ہوں گے, کتنے ہمیں انجینئر چاہیے ہوں گے, کتنے ہمیں علماء چاہیے ہوں گے, کتنے ہمیں سائنٹسٹ چاہیے ہوں گے, کتنے ہمیں لوگ کارپینٹرز چاہیے ہوں گے. یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جدید قریب ترین جو مجھے موقع ملا دیکھنے کا تو ایک ماڈل سنگاپور کا ہے. وہ ایک سرٹن اماؤنٹ ڈاکٹرز پیدا نہیں کرتے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کی پھر ریل پیل ہو جائے. جس طرح آج ہمارے ہاں پرائیویٹ کالجز میں اتنے ڈاکٹر بن رہے, پتہ نہیں آنے والے سالوں میں یہ ڈاکٹرز کیا کریں گے. ہمارے ہاں ہر سال کہتے ہیں 2 لاکھ لوگ گریجویٹ کرتے ہیں کسی پروفیشنل کالج اور یونیورسٹی سے, اور 50,000 نوکریاں ہر سال ان کے لیے ہوتی ہیں. اب ان باقی 150 کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ باقی جو 1.5 لاکھ جو بندہ ہے اس کے لیے انٹرپرینیورشپ ہے, اس کے لیے, اور انٹرپرینیورشپ بھی ہر ایک کے لیے شاید ناممکن ہو کرنا, چھوٹی ہو یا بڑی. تو ہمیں یہ نیشنل لرننگ آبجیکٹیوز یہ پوری قوم کے لیول کے اوپر سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس طرح کا پاکستانی آج بچہ جو اسکول جائے گا, کس طرح کا پاکستانی بچہ پیدا ہوگا, اس میں کیا صلاحیات ہوں گی. دوسرا, ہر کام سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وسائل کیا ہیں اور ہمارے مسائل کیا ہیں. مسائل اور وسائل ان دونوں کا موازنہ کرنا ہوگا. ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں. ہمارے ہاں وہ بچہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جو گوٹکی کے گاؤں میں کسی درخت یا ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر, درخت کے نیچے یا ٹاٹ پہ بیٹھ کر اپنا وا الف وا کاف ساکن واک اور ٹے الف ٹا کاف ساکن ٹاک پڑھتا ہے. وہ اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کہ بچہ
کسی لاہور کے یا اسلام آباد کے یا راولپنڈی کے اسکول میں ایئر کنڈیشن کمرے میں دو ٹیچروں سے جو ہے نا وہ پیار اور لاڈ سے پڑھ رہا ہوتا ہے جی کہ تاکہ اس کو ذہنی پریشر نہ پڑے بیچارے کو. ہمارے وہ بچہ اتنا ہی پاکستانی ہے جس کو والدین اللہ کی رضا کی خاطر کسی مدرسے کے دروازے پہ لے آتے ہیں کہ اس شخص کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ عالم دین بنے. یہ سب بچے ہمارے بچے ہیں, یہ سب پاکستانی بچے ہیں. ہمیں ان سب کے لیے سوچنا ہوگا. اب ہمارے جو موجودہ جامعات ہیں, چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ عصری تعلیم کے ہوں, اتنے زیادہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں, اتنے زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے, آگے کھپت ہی کوئی نہیں ان کی. ہاں اگر ہم نے کوئی ہاتھ سے کام کرنے والے, اگر ہم نے کوئی ٹیکنیشینز پیدا کرنے تھے, ہم نے کارخانے چلانے کے لیے لوگ پیدا کرنے تھے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ تھوڑے بہت جو تھے اپنے گلف بھیج دیے. تو ہماری جو ری تھنکنگ کا پروسیس ہے ایجوکیشن کا, اس کے اندر سب سے پہلا کام ہم یہی کریں کہ ہم اس کو پہلے اپنے آبجیکٹو سوچیں, پھر ہم اپنے وسائل دیکھیں کہ ہمارے وسائل کتنے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یہ بات عجیب لگے گی, لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں جی کہ پاکستان کا جی صرف 4% بجٹ ہے, کہ 2% بجٹ ہے, جی 3% بجٹ ہے, جی فلانا بجٹ ہے, جی پیسے نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاتا ہوں آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ کا جو اس وقت پروونشل اسکول سسٹم ہے اور جو پروونشل نظام تعلیم کا جو پورا انفراسٹرکچر ہے, ان کے پاس ہر سال بجٹ لیپس ہوتا ہے. ہر سال بجٹ لیپس ہوتا ہے, اور بجٹ لیپس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پیسے ہوتے ہیں, فنڈز موجود ہوتے ہیں, آگے خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. میں نے جون کے مئی کے مہینے میں اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کو, سرکاری کالج کے پرنسپلز کو, کریکولم ونگ کے لوگوں کو دیکھا, یار پیسے خرچ کرو, کچھ کرو, ختم کرو, یہ فنڈ ختم کرنے ضروری, ورنہ اگلے سال کہیں گے بڑے کم پیسے تمہارے خرچ ہوئے, تم لوگ تو کچھ کرتے نہیں ہو. تو جو میسر ہمارے پاس فنڈز ہیں وہ بھی تھوڑے نہیں ہیں. ابھی مجھے کسی نے اسے بتایا کہ ایک سرکاری اسکول میں اس کی بلڈنگ فری ہوتی ہے, بلڈنگ اس کی بڑی اچھی جگہ پہ لوکیشن پہ فری ہوتی ہے, اس کے اندر 10 سے 12 ہزار روپیہ کاسٹ آ رہی ہے بچہ پڑھانے کی. تو یہ تو پرائیویٹ لوگوں کو دے دیں, پھر تو ٹھیکے پہ دے دیں اسکول, وہ تو 3-3 ہزار میں, یہ آپ 4-5 ہزار آپ سے لے لیں گے, پیسے بھی کما لیں گے. پروجیکٹ شروع بھی ہوا تھا ایک پنجاب میں کچھ عرصہ پہلے, جو کہ بہرحال اوروں کی طرح بھی. لیکن تو ہمیں دوسرا کام بھی کرنا ہے. تیسری چیز جو ہے, اب آ جاتے ہیں ہم, جو کہ ہم پھر سوال جواب کی طرف چلتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں, یا آپ اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ایجوکیشن کی کام کرنا ہے یا ایجوکیشن کی بات کرنی ہے, تو اپنے آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہوگا. یہ ہمارے یہاں پچھلے دنوں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک صاحب جو ہے بڑا شور کر رہے ہیں جی کہ مذہب کی الغار ہو گئی ہے نظام تعلیم کے اوپر, اور کوئی جواب میں کہتا ہے جی کوئی الغار نہیں ہوئی ہے. عجیب قسم کی میرے ڈیبیٹس دیکھی ہے, اور دونوں کی نہ اعتراض کوئی قابل مطلب وزن تھے, کوئی وزن تھا ان میں, نہ کوئی جوابات میں کوئی وزن تھا. پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ آن گراؤنڈ حقیقی طور پہ یعنی کہ ریئلٹیز کیا ہے, حقائق کیا ہے. حقائق یہ ہے کہ آپ کا سب سے زیادہ جو وائبل سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں, وہ وہی دنیا کا نظام ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو دینی مدرسہ ہے وہ بیسیکلی زیرو فنڈنگ پہ کام کر رہا ہے نا. پبلکلی فنڈڈ ہوتا ہے, خود ہی چندہ اکٹھا کرتے ہیں, خود ہی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, خود ہی پڑھا کے خود ہی سند دے کے بھیج دیتے ہیں. حکومت پہ بوجھ نہیں ہے, کسی محکمے پہ بوجھ نہیں ہے. یہ آپ سے دیکھا نہیں جا رہا ویسے لوگوں سے کہ کیوں. اب آپ اس کو ایک آپ کے اعتراضات کسی شخص کے مدارس کے نظام پہ ہوتے رہے, لیکن میں اس وقت ان کی پرفارمنس کی اور آپریشنز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کسی فرد پہ بوجھ نہیں, پورا معاشرے کا ذمہ اٹھاتا ہے. اور یہ کسی کا خیال ہے کہ باہر سے فنڈنگ آتی, کوئی نہیں آتی, ایسا لگتا ہے آپ کو, ایسی چند ایک 2-4 کو آ جاتی ہو تو. اور وہ بہرحال جو پروڈیوس کرتا ہے کہ دعویٰ دار ہیں وہ پروڈیوس وہ کر رہے ہیں.
تو پہلے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے کہ نظام کیا. پرائیویٹ اسکول جو ہے اس کی طرف آ جائیں تو وہ ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہے, سروس پرووائڈ کر رہا ہے, اور اس سروس کے اگینسٹ پیسے لیتا ہے. اور اس پہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں جی کہ پرائیویٹ اسکول چور ہیں جی, لوٹ رہے ہیں جی, فلانا کر. او بھائی, آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں؟ ہم نے کسی نے انوائٹ تو نہیں کیا. آپ ریاست سے ڈیمانڈ کریں کہ ریاست جو ہے وہ اپنا رول فلفل نہیں کر رہی, اچھے اسکول نہیں بنا کے دے سک رہی, اچھے اساتذہ جمع نہیں کر رہی, اس کو پکڑے جا کے. یار اسے کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ اس کو جا کے پکڑے. اب اس طرح کل کو آپ کہیں گے جی کہ ریسٹورینٹ, پرائیویٹ ریسٹورینٹ بڑے پیسے چارج کرتے ہیں کھانے کے, اور ان کو ہم نے تو فری کھانا دینا چاہیے جی, ہم تو پاکستانی مسلمان ہیں, مفت کھانا ملنا چاہیے ہمیں. کیوں؟ پرائیویٹ اسکول ایک پرائیویٹ سروس دے رہے ہیں ساری دنیا میں. اگر آپ کو سرکاری اسکول کی سہولیات ناکافی لگتی ہیں یا آپ کو پسند نہیں آتی, آپ ایک اسکول میں چلے جاتے ہیں, آپ پیسے دیتے ہیں. امریکہ سے لے کے تو نیوزی لینڈ تک دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جس کو پکڑنا ہے اس کو پکڑیے جا کے. تیسرا آ جائے سرکاری اسکول کی طرف, ان کے مسائل کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی بھرتیاں, سیاسی ٹرانسفرز, اور مس مینجمنٹ آف فنڈز, میسو مس مینجمنٹ آف فنڈز کی جا رہی. تو اس لیے ان تینوں کو اسٹڈی کر کے کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ اویئرنیس ہو ہمارے میں, اور ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں, اور مطالبے کے یہ کرتے ہیں کہ یار ہم پاکستانی ہیں, اب ہمیں ایک پاکستانی نظام تعلیم دے دیجیے. پرانے نظام جس سے ہمیں ذہنی غلامی اور ذہنی فکر, ابھی کسی نے ابھی بات کی کہ کریٹیوٹی نہیں ہے. کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی بھائی؟ کریٹیوٹی تو وہاں سے آئے گی, یہ انسان کا تخیل تو آزاد ہوگا. ہم آزاد ہی نہیں ہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ I want to go in the car, تو آپ میرا مذاق اڑائیں گے کہ یہ انگریزی بولیں گے, کس طرح بولتا ہے یہ. لیکن اگر ایک انگریز کہہ کہ مجھ کو روٹی کھانا, تو آپ کہیں گے کتنا کیوٹ لگتا ہے, یا دیکھو نا اردو بولتا ہوا. اس کا تو غلام قوم ہے. اور جو سب سے بڑا اعتراض میں نے شروع میں کیا کہ کون سی قوم ہے جو کسی کے اپنے فاتح قوم جس نے 200 سال استحصال کیا, اور جو کیا وہ قابل بیان ہی نہیں ہے, اتنا مرضی وقت لے لیں, اس قوم کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ اس کا نظام تعلیم یہاں کنٹینیو کرے. اور 2004 میں جو نصاب بنا اور 5 میں لاگو ہوا, 6 میں لاگو ہوا, جس کی آج ایک کٹ اینڈ پیسٹ کر کے دوبارہ سے لاگو کیا جا رہا ہے, وہ بھی جو نظام ہے وہ بھی جی ٹی زی نے بنایا, ایک جرمن این جی او نے آ کے نصاب بنایا جو آپ کے یہاں لاگو, جس کی تھوڑی بدل کر کے آپ اب ایک نیا نصاب کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم ہماری پہلے کام یہ ہے ری تھنک کرنے کے لیے کہ لیٹس ہیو اے پاکستانی سسٹم جو ہماری قوم, ہمارے اقدار اور ہمارے لیے بنایا, جو ہم نے بنایا ہو. اچھا ہوگا برا ہوگا ہم ٹھیک کرتے پھریں گے, لیکن کسی کے ہم محتاج اور کسی کی ہم نہیں سنیں گے. اب کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹائم کوشچن کا دوں گا, تو میں اس کی طرف جاتا ہوں. میری اینک اگر مل جائے نا, سب سے بڑی وجہ مس مینجمنٹ ہے جی, بالکل بڑی وجہ مس مینجمنٹ ہے جی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کس چیز میں مس مینجمنٹ نہیں ہے پروفیشنل؟ میرے خیال میں یہ پرانا والا ہوگا. Okay, all participants are most welcome to ask questions. آپ لوگ پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بھی ہاتھ کھڑا کریں اور questions پوچھ لیجیے گا. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے جو آج شروع ہوئی ہے. اٹس جسٹ اسٹارٹیڈ ٹوڈے, جیسے کہ بتایا ہے ہمیں جہانگیر صاحب نے کہ آج پہلا پروگرام ہے ری تھنکنگ ایجوکیشن ان پاکستان, اور انشاءاللہ یہ ایک سیریز آف پروگرامز ہوگا, کیونکہ ایک پروگرام میں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. آج ہم صرف اس پہ سوچنا شروع کریں گے. یو جسٹ بریکنگ دی آئس ٹوڈے. بن گیا ہے. اچھا جی, اچھا میں تبصرات جو تبصرے اچھے سے لکھے لوگوں نے سمجھ رہا تھا. Productive education is not our priority at all. Creativity and productivity from education. ہمارا عزیز productivity تو ہے, لیکن creativity تو اب ویسٹ میں بھی نہیں رہی. One of the biggest issues at hand is کہ productivity اور creativity کو نکالا جا رہا ہے. اگر آپ یہ شوق رکھتی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا شاید, ورنہ آپ ضرور سنیے گا, سرکٹ رابنسن کو سنیں, تو وہ بیچارہ بھی روتا رہتا ہے کہ کریٹیوٹی جو ہے ختم ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے کریٹیکل تھنکنگ ختم ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو
قوموں میں سوچنے کا شعور ہے. اور میرے خیال میں دنیا بھر کے اس وقت جو سیاسی پاپولر لیڈرز ہیں وہ اس بات کے دلیل ہیں کہ لوگ سوچتے کہیں پر بھی نہیں ہے شاید. اچھا جی, وہ کہتے ہیں تنقید کیا آتی ہے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. کامیاب ملکوں میں ایک اصول کام کرتا ہے, جہاں غلطی نکالو وہ درست کرو. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں جی, تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی جی. میں کم سے کم تو نہیں کر رہا تنقید برائے تنقید, مجھے تو عمر گزر گئی ہے اس کام میں. There is politics in private schools as well now fortunately, but it goes off the radar. جی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہماری اکنامک ترقی میں ایک بڑی مشکل حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اکنامک ترقی برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ ڈالر کے ریٹ کو چھوڑیں اور آپ اس کو چھوڑیں, یہ تو درست ہے. تو اسکولوں میں بھی بہت سیاست ہے جی. I was born in a staff room جی, my mother was a teacher, تو مجھے تو پتہ ہے پالیٹکس کیا ہوتی ہے اسٹاف روم کی. جی ہینڈ ریز ہو رہے ہیں, ان کے سوال لے لیجیے جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں جی, پلیز unmute yourself and ask questions. نہیں سر, سب سے پہلے یہ کہ میں نے نا ایک عمومی بات کی کہ جو ہم فیس کرتے ہیں عموماً معاشرے کے اندر, کہ ہم بہت سی جگہوں پہ نا ہم ذاتی طور پہ بھی ہم صرف وہاں پہ تنقید کر دیتے ہیں, مسئلے کا نکال دیتے ہیں. ایک انڈیویجول کے طور پہ بھی ہم ہر جگہ یہی کام کرتے ہیں. تو ہمیں مل کے جہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے ہم اس کو تو نکال لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, لیکن ہم خود آگے نہیں بڑھتے ہیں. ہمارا انڈیویجول آگے نہیں بڑھتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنی پوزیشن میں اپنے سرکل میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں سے میں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, تو میں نے اپنے ہی قریب میں جو اسٹوڈنٹس ایسے مجھے ملے وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے, میں نے ان کو فری آف کاسٹ گائیڈ کرنا شروع کیا, ان کے لیے ریفنڈنگ لینا شروع کی, ان کو ایسی اسکالرشپس کے بارے میں بتایا جو ان کو آگے لے کے چل سکتی ہیں. تو جنریٹ کرنا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم صرف تنقید کرتے ہیں, ہم اس کو آگے جو ہے وہ جنریٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس کو شروع کرنے کے لیے ہمیں اپنے ہی لیول پہ اپنے ہی جو سرکل ہے اس میں تھوڑا بھی کریں لیکن کرنا چاہیے. تو بیسیکلی مقصد سر یہی ہے جو آپ نے, یہ بہت زبردست ہے اور میرا تو بہت ہی یہ فیوریٹ ٹاپک بھی ہے اور پیشن بھی ہے, تو مجھے بہت اچھا لگا. اور اس میں سر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اپنی ہی سوسائٹی کے اندر. آج کل تو یوتھ اتنی فارغ بیٹھی ہوئی ہے, پڑھنے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کو, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ایک پین مل جائے, ایک فائل مل جائے, ایک چیئر مل جائے اور ایک پین مل جائے, بس پھر میں کامیاب ہوں. خود سے کوئی ورک نہیں کرنا چاہتا. تو سر میں اس میں کہوں گی کہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر آپ کرسی سے اتر کے آپ کو آج بھی ٹاٹ پہ بیٹھ کر ہی اگر کریں گے تو ہی آپ کو جنریٹ کر سکتے ہیں. وہ کرسی والا تصور ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا. جی میں تو آپ کو کہوں گا بہت شکریہ آپ کے سوال اور بات کا, اور آپ کی اپنا یہاں پہ ضرور شیئر کیجیے گا اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہمارے چیٹ روم میں اور ہماری ویب سائٹ پہ. اسکلرز کی بات میں اس وقت ہمارے سے مراد اسکلرز ہے, اور اس پہ ضرور شیئر کیجیے گا. آپ جیسے لوگ بڑے ایسٹ ہیں اور لوگ بھی آپ سے استفادہ کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. نیکسٹ کوسچن جی پلیز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اسلامائزیشن آف ایجوکیشن جو ہمیں مطلب پڑھائی جاتی ہے, ایجوکیشن کا مطلب اسٹوڈنٹ میں ایم اے ایجوکیشن کا, تو سر اس میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسلام ہمیں جو بتاتا ہے ہم اس کو عمل نہیں کرتے اور ہم اس سے الٹ چلتے ہیں. جیسا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, انہوں نے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, مگر اسلامک تعلیمات کے مطابق وہ اپنی جاب نہیں کرتے. کرپشن دیکھ لیں, میسو کرپشن جیسے آپ بتا رہے ہیں, ٹیچنگ کے شعبے میں ایک اسکول کی آپ جیسے مثال دے رہے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے. تو اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی آپ جیسے ری تھنکنگ آپ اصلاح کے طور پہ بتا رہے ہیں. دیکھیے مجھے بڑا پسند ہے ایک کال غالباً جارج برنارڈ شاء کا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ before we tell our children that honesty is the best policy, we have to create a society in which honesty is the best policy. یعنی کہ اس سے پہلے کہ ہم بچوں کو یہ اصرار کریں کہ سچ بولو اور ایمانداری کی زندگی گزارو, ہمیں ان کو آگے وہ معاشرہ دینا پڑے گا جہاں پر کہ ایمانداری سچائی کی قدر ہوگی. تو یہ آپ سرست فرما رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں
स्टार्ट लेना होगा, जैसे आपसे पहले कॉलर ने कहा था, जिस दिन मैं और आप फैसला हमने कर लिया कि आप और मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ और दीन को, इस्लाम को एक पूरा ज़ाब्ता हयात के तौर पर सिर्फ इबादत और अकायद की हद तक नहीं बल्कि मामलात और अखलाक को अपना जज्बुल ऐन बनाएंगे। जो चीज़ देखिए, मैं थोड़ा सा अब माजरत ऑफ ट्रैक ना चला जाऊं मिर्ज़ा आयशा के इजाज़त के साथ, कि हमने एक प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी हुई है कि जो चीज़ प्राइवेट थी उसको हमने पब्लिक डोमेन में ले गए और जो पब्लिक डोमेन की थी वो प्राइवेट डोमेन में चली गई। उसकी वजह मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मेरे दिल के अंदर अकीदा क्या है और मेरा ज़ाती अकीदा और इबादत मैं कितनी करता हूँ, ये तो हम दुनिया के सामने दिखाना, बताना, दूसरों से करवाना चाहते हैं। और पब्लिक डोमेन जो दीन कहता था कि लोगों से अच्छे मामलात करो और अच्छे अखलाक करो, वो पब्लिक डोमेन की चीज थी, वो प्राइवेटली चली गई कि आपको उसका तकलीफ है, मैं क्या करता हूँ। तो उलट उलट गंगा बहना शुरू हो गई है ना ये नदियाँ। तो हमें इसकी जरूरत है कि जो चीज कॉमन है, सिर्फ इस्लाम बल्कि सारी दुनिया के लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छाई और अखलाक और एक दूसरे के साथ नेक सुलूक और ईमानदारी, इनको हम ऊपर लेके आए और सिर्फ दीन जो है उसको, यानी कि दीन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ इबादत और अखलाक में और इस्लाम महज एक सेट ऑफ रिचुअल्स को ना छोड़े। ये तरबियत की जरूरत है। मैं और आप शुरू करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये, अल्लाह ने बड़ी बरकत डालनी होती है जी अपने कामों में, अगर उसके साथ मिल जाया जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपके एमए में जी, एमए कर ले, फिर हमसे राब्ता कीजिएगा, हम कोई मिलकर काम भी इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, सवाल पूछ सकता हूँ जी? सईद मोती वाला साहब, आप जो सवाल है पूछ वो सकते उनका हैं। भी हाथ खड़ा है। अगर जज़ाकल्लाह सईद साहब खैर। प्लीज अपना सवाल पूछ लें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, वालेकुम सईद, मुझे बताएं खैरियत कि से? अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा एक मौजू है, रीथिंकिंग एजुकेशन, एंड यकीनन इस पे हमको काम करना होगा और कुछ लोग कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन द मीन टाइम, जब तक ये लोग काम करेंगे, कोई चीज डेवलप करेंगे, इन द मीन टाइम मुझे बताएं कि प्राइवेट स्कूल्स एंड पेरेंट्स, whether as homeschoolers or whether as parents in schools, हमें क्या करना चाहिए in the interim? जी, जब तक ये चीज नहीं बनेगी, that's a very pertinent question. I'm glad you asked that question. सईद भाई, आपकी आउटपुट एक होती है और वो हालांकि सुना रहे हैं आप, लेकिन होती लोहार की आपकी। तो it's a very important thing जी। टिल सच टाइम जी, मेरे ख्याल में सबसे अच्छी इस वक्त जो सर्विस या सर्विस करने की काविश है वो प्राइवेट इस्लामिक स्कूल्स की है, चाहे वो किसी भी फी स्ट्रक्चर के स्कूल्स हों। जिन लोगों ने ये ठान ली है कि उन्होंने निज़ाम तालीम में दीनी अखलाक, दीनी अकायद, दीनी मामलात, दीनी इबादत को बच्चों के शुरू से ही स्कूल के माहौल के अंदर शामिल कर देना है। मेरे ख्याल में कि पिछले 72 सालों में किसी भी तरफ से सबसे अच्छी कोशिश निज़ाम तालीम की इस्लाह की बाय कंपैरिजन सबसे जबरदस्त कोशिश यही है। और वो ये कि आपके स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं और उसमें वो स्कूल भी हैं, हम आप खुद एक स्कूल चलाते हैं, सईद भाई स्कूल चलाते हैं, कि 100 रुपए से लेके तो चाहे 10,000 या 1 लाख भी फीस हो, बात ये नहीं है। हर तबके में ऐसे लोग हैं जो बाशऊर हैं और काम कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा कि इनको एक फोरम पे आ जाना चाहिए, इनको बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करनी चाहिए, इनको अपना एक सेंट्रल बोर्ड बनाना चाहिए। आपको याद होगा कि 2006 में मैंने प्रपोजल दिया था तो नेशनल काउंसिल इस्लामिक स्कूल्स का, अभी भी आज भी इत्तेफाक से किसी ने मुझसे वो कॉपी उसकी मांगी है। और वो हमें चाहिए कि जो कोशिशें कर रहे हैं वो एक बोर्ड पे, यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू करें। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सईद भाई, वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सुमैया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने जिस तरह आपने कहा था कि गुलामी जो हमारी एक सोच बन चुकी है कि हम लोग जो है वेस्ट को स्पेशली हम लोग वहाँ से अपने एजुकेशन सिस्टम और अपने माशरे में हम लोग उनकी जैसी चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पूछनी है कि एक तो हम लोग एक सोच होती है गुलामी की, लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि हम लोग अपनी सोसाइटी में देखें तो हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग लैक करते हैं।
تو ایک ہم لوگ ادھر سے، کیونکہ ہم لوگ ایک چیز ہے کہ وہ اگر وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں تو ان کی کوئی ایجوکیشن سسٹم یا کسی چیز میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی یوتھ یا جو بھی لوگ ہیں وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، تو ان کو ہم لوگ جو اسٹڈی کرتے ہیں اس تعلیمی نظام کو، ایجوکیشن سسٹم کو، ایک ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ایک ہے کہ ہم اس کو غلامی کرتے، ایک ہے کہ ہم ان کو غلامی کی طرف جو ہے ہم لوگ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے رکھتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں آپ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور کلیریفائی کر سکتے ہیں. That's a very very good question جی. Thank you so much for that جی. اسی لیے کوشچن آنسر اتنے مجھے پسند ہیں بیکاز بہت ساری چیزیں جو میں اپنی نادانی میں اور بڑھاپے میں بھول جاتا ہوں تو وہ بچے سوال کر کے اس کو مجھے یاد کرا دیتے ہیں، بتانی ضروری تھی. جہاں تک بات ہے ان سے کوئی چیز سیکھنے، کسی بھی قوم سے سیکھنے کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھا دی ہے کہ حکمت، وزڈم جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مومن کی گم شدہ متاع ہو. یعنی کہ آپ ہی کی چیزیں ہیں، آپ کو کہیں سے بھی حکمت ملے گی، آپ فوراً اس کو ایکوائر کر لیں. That's perfectly fine. With the West or with any country in the world, Muslims or non-Muslims, when you get something worthwhile, آپ کو نظر آتی ہے, you must take it from them. بہت اچھی بات ہے. جہاں تک غلامی کی بات ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. Because they are successful in this world, yeah, they seem to be successful monetarily, financially, یا militarily, therefore they must be doing something right. یہ کسی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اگر آزاد فکر کے طور پہ، جو میں نے پہلے کہا کہ حکمت اور دانائی اور وزڈم کی نیت سے آپ کسی سے بھی کوئی چیز سیکھ سکتے ہیں، یہ مسلمان کا حق ہے، مسلمان کا فرض بنتا ہے بلکہ. لیکن جو کلونیل اپروچ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم محکوم ہو جاتی ہے، جس پہ کوئی دوسری قوم مسلط ہو جاتی ہے، لسن ویری کیئرفل ٹو دس. سمیہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات پوچھی. تو دو طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یار کیونکہ یہ ہمیں قابو کر گئے، ہم پہ لے گئے، ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، تو آئیے پھر ان کی طرح بننے کی کوشش کیجیے، آئیے ان جیسے کپڑے پہنے، ان جیسی کو کریں اور ان جیسے کام کر کے، ان کا نظام اختیار کر کے، ان کی تقلید کر کے، ان کو فالو کر کے ہم بھی گریٹ بن سکتے ہیں. لیکن یہ سطحی سی بات ہوتی ہے، اس طرح ہوا نہیں کرتا. دوسری چیز، دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ ویسٹ سے آئی ہے، کالونسٹ سے آئی ہے، وہ بری ہے، کیونکہ وہ گورے نے کہی ہے تو وہ بری ہوگی، کیونکہ گورے نے بنائی ہے تو خراب ہوگی، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں سنیں گے. یہ دو طبقے ہمارے ہاں پرائمریلی ہیں. ہمیں ایک تیسرا طبقہ، آپ جیسے لوگوں کا طبقہ کریٹ کرنا ہے، جو نہ اس سے متاثر ہوں، نہ اس کے اندر حاوی کی مسلط ہو جائے، ایک بغاوت ہر چیز میں، بلکہ فری تھنکرز پیدا کرنے ہیں. وہ لوگ جو خیر کو، صحیح بات کو صحیح سمجھ کے اپنے دین اور اپنے کلچر اور اپنے خاطر کچھ کر سکیں. اور اللہ کرے آپ ان لوگوں میں سے ہوئیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اس کے اندر that's a very nice question. Thank you so much جی. We have a statement جی. وہ کہتی ہیں جی، شیئر کر رہی ہیں کہ آئیڈیا کہ ریگارڈنگ انوالونگ پیرنٹس، I'm a firm believer that parents' role is paramount in the education of a child. بالکل درست ہے جی. اگر والدین ہی بنیادی ذمہ داری نہیں محسوس کریں گے اور صرف یہ سمجھیں گے کہ اسکول یا نظام تعلیم یا حکومت کرے گی، کچھ نہیں ہونے والا. جی آگے سوال کریں. ندیم صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ندیم صاحب پلیز گو اہیڈ. جی السلام علیکم، میرا نام ندیم ہے. میں بیسیکلی تو میں کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں، لیکن یہ کسی نے ابھی تو یہاں پہ سوال بھی کیا تھا کہ مدارس میں کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے. تو ہم نے نا پچھلے 3 سال سے جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کو 1 سال کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا نا کورس کرانا شروع کیا. تو ہمارے جو گریجویٹس ہیں نا، جو اس کورس کو جنہوں نے پورا کیا ہے، وہ اب الحمدللہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں جا کے نا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. اس میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ مدارس جو ہے نا، نہ ان کو میتھ پڑھاتے ہیں، نہ انگریزی پڑھاتے ہیں. اب کچھ نے تھوڑا بہت شروع کیا ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے نا وہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم نے تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پڑھانی ہے، لیکن وہ جو بیسک مٹیریل ہے نا وہ نہیں انہوں نے کور کیا ہوتا. یہ ایک ایشو ہے. دوسری جو ہے نا، یہاں پہ بھی کچھ بات ہو رہی تھی کہ ہم ویسٹ سے کون سی چیز لیتے ہیں اور کون سی نہیں لیتے، اور وہ اس حوالے سے نا میں ایک ذرا فلسافیکل سی بات ہے کہ میرے خیال میں نا 2 قسم کے علوم ہیں. ایک ہیں جو ہیں ویلیو نیوٹرل
اور ایک ہیں جو کہ ویلیو اورینٹڈ ہیں. جو ہے نا ہارڈ سائنسز جیسے فزکس ہے, کیمسٹری ہے, میتھ ہے, یہ ہیں ویلیو نیوٹرل. یعنی کہ اگر میں گریوٹی کی ویلیو میئر کروں گا نا تو وہ بھی 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہی آئے گی. اگر ہندو کرے گا, دہریہ کرے گا, عیسائی کرے گا, یہودی کرے گا, جو بھی کرے گا نا وہ ویلیو نیوٹرل ہے, وہ ایک ہی آنی. مسئلہ جو آتا ہے نا وہ آتا ہے جو ویلیو اورینٹڈ علوم ہے نا, جیسے اکنامکس ہے, جیسے سائیکالوجی ہے. اب ہم انفارچونیٹلی وہی فسادی اکنامکس پڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں جو کیپٹلسٹ فساد ہے وہ پھیلا ہوا ہے. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم وہی والی فسادی کتاب پڑھائیں گے, لیکن کیونکہ ہمارا نام غلام رسول ہے اس لیے نتیجہ مختلف نکلے گا. نتیجہ مختلف نہیں نکل سکتا, کیونکہ ہم وہی پڑھائیں گے تو اس سے وہی نتیجہ نکلے گا. تو جب تک ہم اس بات کو نہ سمجھیں کہ یہ والے جو علوم ہیں یہ سائنسز نہیں ہیں, ہم ان کو نہ سوشل سائنس کہہ کے نہ چلائی جا رہے ہیں. ویسٹ نے مجبوراً سوشل سائنس کہا کیونکہ ان کے پاس ان علوم کو سیکھنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا. ہمارے پاس ہے شریعت, ہمارے پاس ہے وحی, جس کے ذریعے ہم ان علوم کو پہلے چلا رہے تھے. ندیم صاحب, I'm sorry to interrupt you. ندیم صاحب آپ کامسیٹ سے بات کر رہے ہیں نا, لاہور سے؟ جی 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 جی. ندیم صاحب بھائی میں ان سے اسکلرز والے سے کہتا ہوں آپ کی بات کا حق ادا ہو سکے گا نہیں اور باقی ساروں کا بھی مر جائے گا. وہ اس کے لیے ہم آپ کا سیشن رکھوائیں. مس سید سے میں کہوں گا کہ آپ کا جو کام ہے کمپیوٹرز کے اور مدرسے کے حوالے سے میں وہ جانتا ہوں کہ کیا اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ. جی could you please share your details with the scholars جی, we want you to have a session. آپ پورا ڈیٹیل سے اپنی بات کیجیے گا. اس وقت ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے اور آپ کی بات بہت ویلیوبل ہے, اتنے حق ادا نہیں ہو سکے گا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. جی ڈاکٹر شعیب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز گو اہیڈ سر. ڈاکٹر شعیب نے بحرین سے جوائن کیا ہوا ہے ہمیں. شعیب طفیل صاحب پلیز گو اہیڈ اینڈ آسک. ڈاکٹر شعیب طفیل صاحب, ہاں جی وعلیکم السلام. میری یہ گزارش ہے کہ it's a very valuable start of this rethinking education in Pakistan. اس میں ایک تو یہ ایک این جی او یا ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ سٹارٹ ہوا ہے انشاءاللہ. تو یہ نیشنل لیول کی تھنکنگ ہے. وی ہیو ٹو ریچ ان دا نیشنل پروگرام ایز اسپیکر our mentor has already mentioned in the beginning. ان کی بڑی کاوشیں نظر آ رہی ہیں پچھلے 10-15-20 سال کی ورکنگ کے اوپر. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دس چینج نیڈ ارجنسی اینڈ دس ایشو از اے ملٹی ڈائمینشنل اینڈ ملٹی ڈائریکشنل. اس میں جب تک ہم پوری طرح ایک پلیٹ فارم کے اوپر سب اپنے اینگلز کے اوپر ایڈریس نہیں کر سکتے, شاید ہماری تھنکنگ پھر ری تھنکنگ میں نہ چلی جائے. وی ہیو ٹو موو اپ, rethinking to develop our motto or aims to create all nationals in a national Pakistani student as a well-oriented product of the nation. یہ پیرنٹس کا ایک بہت بڑا میس چلا ہے مثلاً کہ کیٹیگوریکلی ہمارے جو ملک میں آپ نے پہلے آلریڈی مینشن کر دیا ہے کہ ایلیٹ کلاسز کا لیول ہے, پور لیول ہے, یعنی گورنمنٹل لیول ہے, کس میں کچھ مسنگ ہے. ایوری باڈی از مسنگ. پیرنٹس کا یہ بڑا رول ہے کہ دے پارٹیسپیٹ ان دس such a good program for the national interest for our own children and generation. کہ ہمیں بچوں سے کیا لینا ہے, ہم نے بچے کو کہاں دیکھتے ہیں, ہم اپنی بچیوں کو کہاں دیکھتے ہیں. تو ویلیوز جو روٹ ویلیوز ہیں دیٹ از our قرآن and اسلامک ویلیوز ہیں جو ماں نے اپنے گھر سے پیرنٹس نے دینی ہے. جو لائبلٹی مسجدوں میں بعد میں آئے گی, مدرسوں میں بعد میں جاتی ہے. ایٹیکیٹس, اخلاقی, اس میں جو سب سے زیادہ جو اس وقت ماڈل چلا جا رہا ہے دنیا کے اندر وہ ملیشیا ہے, سنگاپور ہے. اس ایجوکیشن سسٹمز کو بینچ مارک کرنا ہوگا. میں اپنا پرسنل آپ کو ایک ایکسپیرینس دیتا ہوں اپنے بچوں کا کہ آئی پٹ دیم ان اے ریلیجیس انسٹیٹیوٹ in the beginning, that is 9 years course, with addition of all the subjects which is given by the governmental syllabus or education system, with chemistry, with physics and English and everything. So it comes as double load. لیکن وہ جو پائپ لائن میں گزرنے کے بعد جو اس کا conceptual values create ہوتی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جس چیز نے امپریس کیا تھا, ایک لٹریچر میں نے پڑھا تھا کہ آپ کو دنیا اور دین دونوں لے کر چلنے پڑیں گے.
اگر آپ نے we will putting ourselves as a competitor in education world market. ہمیں اپنے آپ کو رول ماڈل پروو کر کے دکھانا پڑے گا کہ we are better than the other institution in the world. تو ہمیں جو رول ماڈل تیار کرنا ہے ری تھنکنگ کے بعد, اور ہمیں جو پروڈکشن دینی ہے بچوں کو, یعنی مارکیٹ کے آنے کے لیے ایجوکیشن مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اتھینٹیکیٹ کروانا پڑے گا کہ وی آر ویلیویبل. ادروائز ہم اپنا لوکل مارکیٹ کے اندر گھومتے رہیں گے ساری زندگی جو ہوتا ہے. اور جو انٹرنیشنل کمپٹیٹر ہے ہمارے پاس, مثلا ایجوکیشن چینز ہیں جو اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر کام کر رہی ہیں, جو ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر, اپنی ویلیوز کے اوپر, اپنے ملک کی جو انڈیپینڈنس کا جو آئیڈیالوجی تھی, کیوں ہم الگ ہوئے, تو ہم نے پاکستان کیوں بنایا یا بنا, کی ضرورت کیا تھی, اس آئیڈیالوجی کے ساتھ اسلامک روٹس کی جو ویلیوز ہیں اس کو انسرٹ کرنا پڑے گا ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, sorry to interrupt جی, we have limited time for each question جی. I hope you come to the question جی. Is there a question there somewhere جی? Could you please help us because the time is I think these are more of suggestions and we will note them. Thank you so much for that. Thank you so much. These are more of suggestions. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جی آپ کی سجیشنز کو. پلیز رائٹ ٹو اس and at our email address and that is far more valuable جی. میں نے کہا جیسے پہلے سال سے کہا تھا کہ اس ٹائم کو ہم صرف ینگسٹرز کے سوال کے لیے مختص کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ جلدی بیٹھ کے دوبارہ تفصیل سے بات کریں گے. Miss Atka who wants to ask a question. جی میں آپ کو اپنا ایمیل ایڈریس ڈال دیتا ہوں جی, آپ کو میں اپنا بھی دے دوں گا اور ان کا بھی آپ کے پاس ہوگا. Miss Atka, please go ahead and unmute yourself and ask the question please, and please make it brief. Miss Atka, you have your hand raised. Okay, آپ اس پہ کچھ اگر کہہ سکتے ہو when we wind up this session کہ why did we get this time for rethinking education? I think کہ یہ پینڈیمک نہ آتا تو شاید ہم اتنی تیزی سے چل رہے تھے اپنی زندگیوں کے اندر کہ we may not have had this opportunity for rethinking. So actually I take it as a gift from God, as a gift to actually rethink. تو ہمارے پاس یہ ٹائم ہے, let's utilize it. اور سارے ایجوکیشن سسٹمز بھی they're at a halt, they're at a pause. So this is an opportunity for rethinking. اگر ہم پہلے کوشش بھی کرتے تو شاید نہ کر پاتے, بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت یہ پاسبل ہے, ری تھنکنگ بھی پاسبل ہے, اور ری پلان کر کے ری اسٹریٹجائز کرنا اور اس کو پھر ری امپلیمنٹ کرنا وہ بھی پاسبل ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک جی کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے ہاں ہم سنتے آتے ہیں جی کہ ہر کام میں خیر ہوتی ہے, اور ہر کام میں خیر ہوتی ہے اور خیر ہوگی یا بہتری ہوگی. یہ جملہ تھوڑا اور اسپیسیفائی کر کے کہنا چاہیے کہ خیر ہے, کبھی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور کبھی ہمیں تلاش کرنی ہوتی ہے. تو میرا خیال میں کہ یہ جو ہم پہ آیا ہے, سختی آئی یا مشکل آئی ہے, اس میں سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت سی چیزوں کے لیے ہمیں وقت مل گیا ہے, موقع مل گیا ہے, سوچنے کا مل گیا ہے جو پہلے کبھی نہیں ملتا تھا. اور اللہ نے اس میں سے جو خیر رکھی ہے اس کو تلاش کریں اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایبسولوٹلی جی آئی ایگری ود یو. ایک ہمارے پاس کچھ سجیشنز آتی رہتی ہے جی ساتھ ساتھ جو ہیں ایجوکیشن کے اندر کرنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے وہ آپ کو لکھ دیا جی. ہم نے پروفیشنل ڈگری کی بات کی ابو خالد صاحب نے, کہ ابو خالد صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ باہر کی اگر ڈگری ہوتی ہے تو ہم کہیں پر بھی جا کے اس کو انکیش کر سکتے ہیں, اور ہم پاکستان ایسا ملک بنائیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایجوکیشن کے لیے آئیں. ابو خالد صاحب, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اولڈ یو آر, بٹ بیک انٹل دی 80s یہ سارا فار ایسٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان ہی آیا کرتا تھا. اور میرے بہت سے ملیشین دوست ہیں جو پروفیسرز ہیں یا چیئرمین ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے یونیورسٹیز کے اندر جو پاکستان سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. بیک ان دا ڈے گلف کے ڈاکٹرز سارے یہاں سے پڑھ کے جاتے تھے, ایسٹ افریقہ کے ڈاکٹرز یہاں سے پڑھ کے جاتے تھے, ڈاکٹری کر کے جاتے تھے. تو تھا تو صحیح, اور پھر ہو سکتا ہے بہت ہزار سال نہیں گزر گئے, لیکن سب سے پہلے میرا خیال میں کہ جو ہمارے سینئر جو ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا جس شعبے میں بھی ہیں, اور آج کل خاص طور پہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں, ان کو میں کہوں گا کہ وہ ضرور دے شوڈ گیو بیک ٹو سوسائٹی. ہمارے ہاں یہ رواج کم ہے, وقف کا یا اوقاف کا رواج کم ہے. وی نیڈ ٹو گیو بیک ٹو سوسائٹی تھنگس. ہمارے جو لوگ پاکستان سے پڑھ کے یا پاکستان میں رہ کے پیسے کماتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ کچھ حصہ
ضرور اپنا جو ہے وہ وقت کا بھی اور انرجی کا بھی اور پیسے کا بھی لگائے. Intuition, somehow they've lost the intuition over the years. They've tried to understand that their love should be unconditional for their children. It should be an unconditional love which builds that personality. That potter's clay is actually shaped and strengthened by unconditional love. Not only unconditional love, but the expression of it also. A lot of parents might say that we do love our children unconditionally, but that's not how it seems to come across. So, to come to the very root of the problem, I think the first thing that parents need to do is fix themselves. You see, because as a parent, I have already passed on my problematic genes and my problematic behaviors to my child far before they are visible in the child. So the one of the things I love about what you do over the world, and this message that you gave before you let me speak as well, is that profound and the comprehensive message that came across just now from you. And it really starts to make my little cogs in my little brain start to move and to think and to make me realize that at least what we're doing is we need to, and if I could do this, I could make it the law for people to have premarital courses, to have pre-parenting courses before they become even parents. They should learn we have to solve our problems. I cannot go through life and be harsh to my children because my father used to do the same thing for me. If my dad was a strict disciplinarian, that does not justify so many things I do wrong today. But I do them, and then I pass it on to my child, and then I say what we call tadeeb, not tarbiyah, but tadeeb, to teach adab. And adab is something to know where is what place. In Arabic, you call a person, adib is a person who knows where to put the words, which part of the sentence this word goes. So in practical purposes, the opposite of zulm is adab. That you're able to put things in the right perspective. What we need to do is we need to put things in the right perspective for ourselves and our next generation. And there are areas, and all areas, they should be allowed to think and ask questions, and they should be allowed to fly, they should be allowed to soar. But the thing is, we tend to become so involved in this learner approach, there's a danger to that. And there's a danger that I like to call child worship. That we have come to the extent now that we are now worshipping our children with no regard to what's good or bad, to no regard to even values, and letting them go entirely their own way. I would not go for that. Let's nurture their virtues. Let's provide the environment in their virtues are being nurtured, rather than a society in which they are absolutely free for all. What do you think, Idris, of that? No, I agree with you. That's very, very true. You see, because as you know, that the syllabus in many of our schools is often archaic or antiquated, and we continue with that. And that learner is sitting there. Firstly, it has no relevance for him. It does not inspire in him a sense of curiosity, and it is teacher-dominated lessons where our pupils themselves are passive receptacles of knowledge. They do not ask questions over there. And in essence, the classroom is a very, very boring classroom, one where the teacher sermonizes and theoretical and everything else, and there's little or no connection with the learner. That is true. There's one thing, Idris, I would like to ask you, since you've asked a very important question. You travel far more extensively than I probably ever will. And neither I might not even want to actually travel that much all the time. And you go to all sides of cultures and all sorts of people you meet. What, like you asked me, what single thing, in the sense not to be just to be changed, but what one single thing would you point out is common to all Muslim societies living in Muslim majority countries or Muslim
countries, what is the one single thing you've seen that needs to be fixed? Everything. What I found, firstly, the umatic consciousness is gone. We have become self-absorbed individuals. We are preoccupied with developing a success in the material world, that our definition of success, sadly, is limited to material pursuits. So when we, for example, say, oh, you saw his son is so successful, in our mind, we're thinking about the car he's driving, the home he's staying. So I think the system, the culture, and everything else, that we need to redefine the success. So my concern is that we become individualistic, we lack Ummah consciousness, we become materialistic, and thirdly, I think the whole issue of compassion in a true sense is diminishing, you know. That's very, very true. Okay, so thank you very, very much for this very insightful and informative session. I hope all participants have enjoyed it. And also this is food for thought. This is food for brainstorming, because we are having conventional sort of talks and discussions. Generally, there are so many programs and sessions going on, but we want this to be a result-oriented institution. We want this to be a platform for brainstorming and really getting things into perspective. First of all, we have to change the mindsets, and then inshallah we'll be thinking and we will be working for changing more than that. So any winding up comments from and both of you are most welcome. Well, we have a question before we go. सवाल किसी ने पूछा है कि तालीम का बुनियादी मकसद और इसका नतीजा क्या मतलूब होता है. देखिए, तालीम का बुनियादी मकसद हमारे यहाँ मुसलमानों की तारीख में मुख्तसर ये है कि अच्छे मुसलमान पैदा करना. और अफसोस कि शायद अब ये भी ज़रूरी है कि हमें बताना पड़ता है कि अच्छा इन मुसलमान भी हो और अच्छा इंसान भी हो. ये बहुत मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि ये सातिम क्या, ये भी कोई बताने वाली बात थी कि भी अच्छा इंसान होगा. ये मुसलमान अच्छा वही होगा जो एक अच्छा इंसान भी होगा. जैसे कि अभी आयशा बहन ने कहा कि जी एक पर्सनालिटी जो वेल राउंडेड चाहिए, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी चाहिए, एक जिस हद तक भी एक इंसानी दर्जे में तकमील हो सकती है शख्सियत की, वो होनी चाहिए. और उसके हवाले से इसमें इजाफा भी ये कर लेना चाहिए कि इसका मतलब जो है आज कुछ और है. आज जो स्टेट कंट्रोल सिस्टम है, स्टेट कंट्रोल निज़ाम है या प्राइवेट निज़ाम है, उसका एजेंडा कुछ और होता है. इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि किताब इस पे बहुत सारे लोगों लिख छोड़ी हैं, वो पढ़ लीजिए, या इंशाल्लाह आइंदा कभी प्रोग्राम हम इस पे कर लेंगे. वाइंड अप करने के लिए फॉर द सेक ऑफ ब्रदर इदरीस, we'll continue with the English language. Idris, what the work he's doing, I really want someone like himself to come here to Pakistan especially and spend a longer period of time with us, where we need to start to develop mentoring circles like scholars, but specific to certain areas, so that we have Scholar, which is a broad-based system, so we can have a smaller circles in which at least you could come and you could, for example, the premarital courses that you conduct, or the workshop for marriage and love that you conduct, on parenting that you conduct, they could be translated into Urdu as well for our local audience, make it simpler for them to access. And you need to video record all your lectures so we can always listen to them after you're gone in 100 years or so, to be able to see them as well. No, Jazakumullah for that. My parting words basically is this, that, there are just one advice to schools and one to the home. The advice to schools is the following. You need to ask yourself what kind of young individual you want to see. What are the skills he needs to possess? What are the attributes he needs to possess? Write it down and work backwards and make sure
these skills and attributes are inculcated from day one in the school. As mother and father, you need to say what kind of young boy or young girl I want. You say, I want a humble daughter, modest daughter, I want a generous child, and so on. So you need to make sure you model that behavior, and we need to do that. And we mustn't get dispirited and get downtrodden. As Muslims, we need to be optimistic. The capacity we have, we are born to do great things. We are not born to grovel. And sometimes we undermine ourselves. We undermine our capacity to do great things. If you lift up your hands to Allah, say, Ya Allah, the ummah is bleeding. I need to help them, and Allah will guide you. Let us rekindle the love for Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a love for Islam, a love for the Quran, and also understand the psychology of learning, how to engage with people, how to inspire them. Because a person, if his heart is pure and sincere, he can inspire people through words, through actions, and even through silence. So I want to say in the end, Maulana Jahangir, always a joy. You are my true brother, alhamdulillah. And also, sister, to you, Aisha, may Allah bless you. May Allah bless you for coordinating this. And I don't think you'll be able to quantify the impact you are having in the lives of people. Jazakumullah. Assalamu alaikum.